واضح ہو جائے گا، اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مفتی صاحب معذرت، ہم نے تھوڑی طویل بات کی آپ کی موجودگی میں جناب، اس کے لیے معذرت۔ بسم اللہ، آپ بات کریں جناب۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ میں بعد میں پہنچا ہوں، وہ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے جلد 17 کا صفحہ 263۔ وہ والا کہ اپنا مشن مکمل کر کے نہیں گئے تھے؟ ہاں، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ جی میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں جی، وہ آپ کر لیں بات، میں اس کو دکھا دیتا ہوں۔ بالکل وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیے وہ حاشیے کے اندر وہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، اس لیے قرآن شریف کی آیت 33 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا آپ پڑھیے تو خلاصہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ دو باتیں وہ کر رہے ہیں، ایک تو توہین کر رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور علیہ السلام دین کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور دوسرا یہ بھی کہ جناب حضور علیہ السلام کے دور کے اندر چونکہ وہ یہ مشینیں نہیں تھیں، پرنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو مرزا قادیانی وہ اپنی کتابیں لکھنے کو وہ اپنا جو ہے نا وہ سمجھ رہے کہ میں نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا، تو لہذا میں اب محمد بن گیا ہوں، مطلب کتابیں لکھ کے محمد بن گئے۔ اچھا، کتابوں کی طرف ہی چلو تھوڑی سی آ جائیں۔ یقین مانیے مرزا قادیانی کی کوئی ایک کتاب، یہ چیلنج میں کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، مرزے کی کوئی ایک کتاب لے آؤ، اس کے صرف ایک صفحے کے اوپر بات کر لو قادیانی جو مرزے کے یہ روحانی خزائن کی 23 جلدیں، بیچ میں مکتوبات بھی شامل ہیں، اشتہارات بھی شامل ہیں، اور تذکرہ کو بھی بیچ میں شامل کر لو، ٹھیک ہے، اور بھی کوئی اس کی کوئی کتابیں ہیں تو لے آؤ، تو کوئی ایک صفحے کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر لو۔ کتابیں لکھی ہیں، کتابیں غلط، جو قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں وہ غلط، جو حدیثیں کوٹ کی ہیں وہ حدیثیں غلط، مطلب سچائی کہیں پر بھی نہیں ہے، اور اسی جھوٹ کا نام اس نے رکھ دیا ہے کہ میں اصل میں وہ دیکھو جی دوبارہ آ گیا ہوں، اور یہ میری بیعت ثانی ہے، اور دین کو ادھورا چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، تو میں نے آ کے مکمل کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں نے بیان کرنی تھی، صاحب ایک سیکنڈ دیں گے سر، ایک سیکنڈ دیں گے۔ یہ مفتی صاحب نے جس حوالے کا ذکر کیا تھا بھائی، آپ سب کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، روحانی خزائن کا والیوم نمبر 17 پیج نمبر 263۔ آپ سب لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی پورا کر کے نہیں گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے دوسری بعثت ہے۔ جی مجھ سے اب آپ بات کر لیں۔ جی بالکل، یہ حاشیہ پورا پڑھنا ہے، پورا حاشیہ، اور یہ آپ کو بتائے گا کہ قادیانی اصل میں کیا ہے، اور یہی وہ بات تھی جو 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی ڈسکس ہوئی تھی، کہ جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم کس محمد کے اوپر ایمان لاتے ہو، یعنی کون سا اسلام، انہوں نے کہا جی وہی محمد جو ایک ہی محمد، اور آج تک قادیانی وہی کہتے ہیں، ابھی بھی قادیانیوں سے پوچھ لیں وہی کہتے ہیں۔ اب یہ پھر حوالے پیش کیے، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اگر کوئی جواب ہوتا تو اس ٹائم نہ دیتا ہے، جواب کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسمبلی نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تم اسلام کا یہ جو ڈھونگ رچا رہے ہو نا کہ بھائی ہم تو بڑے مسلمان ہیں، بڑے متقی پرہیزگار، بہت ہم تو جناب دن اور رات میں کوئی 100 دفعہ ہم غسل کرتے ہیں، تو نہاتے دھوتے ہیں ہم، تو انہوں نے کہا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اسلام کا یہ لبادہ اوڑھ کے ادھر سائڈ پہ لگ جاؤ، اپنا ایک الگ نام رکھو، اپنا ایک الگ تشخص رکھو، ٹھیک ہے، اسلام کے تشخصات کو اور شعار اسلام کو تم نے استعمال نہیں کرنا، بالکل حوالہ جات۔ تو یہ کہتے ہیں نا 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 نا، مولوی صاحب تو جھوٹ بولتا ہے، مولوی تو جھوٹ،